میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر میرات النساء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں شاہانہ سسٹر ایسٹر سرور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح ناظرین ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی، اور تقریباً میں تو یہی کہوں گی کہ پہلے ہی سوال پر ہمارا پورا پروگرام جو ہے وہ ختم ہوا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی بھی یادداشت کو دوبارہ سے دہرانے کے لیے اور اپنے ناظرین کو بھی دوبارہ سے یاد دلانے کے لیے کہ ہم کس پر بات کر رہے تھے، اسی سوال کو ریپیٹ کرتے ہوئے چاہوں گی کہ سسٹر ایسٹر سے دوبارہ سوال کیا جائے۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرامز پسند آ رہے ہوں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا سسٹر۔ بہت سارے ہمارے ناظرین وقتاً فوقتاً ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے فیڈ بیک دیتے ہیں، اور بہت سارے سوالات اور بہت ساری ان کی اپریسیشن ہمیں ملتی رہتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ میں خدا کی بہت شکر گزار ہوں۔ بالکل، اور اپنے ناظرین کی بھی تھینک یو سو مچ کہ جس طرح آپ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہماری خامیوں پر نگاہ کرواتے ہیں، ہماری جتنی بھی ہم ایفرٹ کرتے ہیں آپ کو پروگرام پیش کرنے کی، اس میں ہمیں سراہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ سسٹر لاسٹ ہم نے جو اس کو اختتام کیا تھا اور یہ انکمپلیٹ تھا، میں چاہوں گی کہ آپ اسے کمپلیٹ کریں، مگر میں سوال دوبارہ سے دہرانا چاہوں گی کہ مسیحی عبادت میں موسیقی کا استعمال کس حد تک ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ بات چل رہی تھی تو میں کوٹیشن دینا چاہوں گی۔ ایک رائٹر ہے، مسیحی رائٹر ہیں جرمی ٹائلر، ان کا کہنا ہے کہ موسیقی سے خالی انسان خدا سے بھی خالی ہے۔ اور اسی طرح سے گریڈی پارسنز ایک رائٹر ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ موسیقی کلیسیا کے چراغ میں تیل کا کام کرتی ہے۔ اور یہ جو گریڈی پارسن کا اقتباس ہے، یہ کلیسیا یا مسیحی عبادت میں موسیقی کی اہمیت کو بہت واضح کرتا ہے کہ موسیقی کلیسیا کے چراغ میں تیل کا کام کرتی ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ عہد جدید میں عبادت میں موسیقی کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب خدا نے پرانے عہد نامے کے جو قربانیوں کا نظام تھا، بکروں، بچڑوں اور مختلف جانوروں کی جو قربانی دی جاتی تھی کفارے کے لحاظ سے، تو اس سارے نظام کو جب خدا نے موقوف کروایا تو یسوع مسیح میں ہمیں جو قربانی چڑھانے کا حکم دیا گیا ہے وہ موسیقی سے ہی متعلق ہے۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ پس اسی کے وسیلہ سے حمد کی قربانیاں، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کرو۔ یہ حوالہ ہمیں بائبل مقدس میں عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب کی 15ویں آیت میں ملتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں موسیقی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مزامیر میں تقریباً 100 سے زیادہ مرتبہ موسیقی کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا نہ صرف خدا کی ساری مخلوق گاتی ہے بلکہ خود خدا بھی گاتا ہے۔ اور خدا نے، ہم پچھلے پروگرامز میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ جب خدا نے تخلیق کی تھی، پوری دنیا کی تخلیق کی تھی، تو اس وقت خدا نے بھی گیت گایا تھا اور وہ اب بھی گاتا ہے۔ بائبل مقدس میں صفنیہ نبی اپنے صحیفہ میں بتاتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں قادر ہے وہی بچا لے گا۔ اور اسی آیت کا آخری حصہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ تو موسیقی کی اہمیت آپ اس سے جان سکتے ہیں کہ خدا خود موسیقار خدا ہے۔ زبور 22 میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر خداوند خدا تخت نشین ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو حوالہ جات ہیں یہ موسیقی کی ریلیٹڈ ہیں، اور خدا عبادت کے دوران موسیقی کو پسند کرتا ہے۔ یہ اور موسیقی عبادت کے دوران کتنی اہم ہے، یہ سارے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ گاتے بجاتے اس کی بارگاہ میں داخل ہو۔ ان تمام حوالہ جات سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ موسیقی نہ صرف خدا کی ذات کا حصہ ہے بلکہ خدا کے ازلی نجات بخش منصوبے کے شروع اور اس کے اختتام کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا کہ خدا کے پاس جب ہم جائیں گے آخرت میں، جب سب دنیا کا انصاف ہو جائے گا اور جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس کی حضوری میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو آسمان پر ہمارا ایک ہی کام ہوگا کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ کیا بات! اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگیت جو کہ خدا کی دنیاوی تخلیق میں بھی موجود ہے، اسی کی وجہ سے خدا ہمیں ایک غنائی قوم کی صورت میں، یعنی ایک گانے والی قوم کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے جو کہ دن رات اس کی عبادت اور پرستش میں مصروف رہیں۔ مجھے یہاں پر ایک خدا کے عظیم پرستار جو کہ اس دنیا میں تو نہیں ہے مگر وہ مسیح میں جو ہے وہ سوئے ہیں، اور یقیناً اس وقت میرا ایمان ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہوں گے اور خدا کی پرستش کر رہے ہوں گے۔ ان کا نام بڑی احترام سے لینا چاہوں گی، بردر ارنسٹ مل۔
میرے ذہن میں بالکل یہی نام جی تھا. تو ان کی میٹنگز میں نے بھی اٹینڈ کی ہوگی، اور یقیناً لاکھوں ایسے میرے ویورز ہوں گے، دیکھنے والے میرے ناظرین ہوں گے جو ان سے واقف ہوں گے. اور اگر نہیں ہیں تو آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ، بردر ارنسٹ ول کا نام لکھتے ہیں، تو وہ اپنے کروسٹ میں میوزک سے ہی کلام کرتے تھے، بالکل میوزک سے ہی دعا کرتے تھے، اور میوزک سے ہی پرستش ہوتی تھی. میں نے بائی سیلف خود وہ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، اور میں نے پرسنلی بہت بلیسنگز حاصل کی. بلکہ میں یہ یہاں پر میرات النساء میں گواہی دینا چاہوں گی کہ میں نے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ انہی کی میٹنگ میں ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور بہت ہی بابرکت وہ خادم پرستش کیا کرتے تھے. اور بہت سارے، بلکہ میں کہوں گی لاکھوں لوگوں نے بالکل نجات حاصل کی ہوگی، کیونکہ انسانوں کے وسیلے ہی خدا کلام کر رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ خدا بناتا ہے جی کہ جس کے بالکل. آپ بغیر جو جا نہیں سکتے. مگر میں شکر ادا کرتی ہوں ایسے، اور صرف یہی نام نہیں ہے، بہت سارے ایسے خادم ہیں، مگر کسی ایک کا نام لینا جو ضروری سمجھا تھا وہ میں نے یہی لیا. باقی سسٹر میں چاہوں گی کہ اگلے سوال کی طرف بڑھے، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سوال پہ ہمارا پھر سے. ہماری کوشش تو یہی رہے گی کہ ہم اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ باتیں بیان کر بالکل سکیں. بالکل ضرور. اچھا سسٹر، میں چاہوں گی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہوئے کہ اگر ہم دنیاوی موسیقی کی بات کرتے ہیں جی تو بہت ساری ایسی موسیقی کی دھنیں ہیں جس کی صرف دھن ہمیں اتنی اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہم اس کے لفظوں پر غور نہیں کرتے، اور اگر غور کریں تو وہ غیر قوم سے ہوتی ہیں یا غیر زبانیں ہوتی ہیں جسے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. مگر کیونکہ ہمارا خدا بہت بڑا، میں کہوں گی سب سے بڑا میوزیشین ہمارا خدا ہے، بالکل بالکل. تو وہ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ جراثیم صلاحیت کرتے ہیں کہ ہمیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، میوزک ضرور اٹریکٹ کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو میوزک. اور اگر آپ کا میوزک سے وابستگی ہے، آپ اس میں ان ہے، آپ کا پیشن میوزک ہے، تو آپ کو کسی بھی لینگویج میں میوزک چل رہی ہو نا، تو آپ کے قدم رک جائیں گے، یا آپ تھرکنے لگیں گے، یا آپ مسحور کن انداز میں سکون محسوس کر رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جب دنیاوی موسیقی اتنی اٹریکٹ کرتی ہے، اگر میں اپنی بات کروں، ابھی گزشتہ دنوں میں نے میوزک ایک میری نگاہ سے گزری تو میں نے اس کو سنا. افغانی سانگ تھا، اس کے لفظ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئے کیونکہ مجھے زبان نہیں ہے وہ. ہاں جی بالکل. مگر جب میں نے اس کی میوزک سنی تو میں سنتی رہی، اور اتنی مسحور کن میوزک تھی کہ میں اس کو شیئر کرنے سے رک نہ سکی. صحیح. اور میرے جتنے سرکل میں میرے فرینڈز ہیں، میرے بھائی بہن جن ہیں، کو میوزک سے لگاؤ ہے. جی بالکل، ان سب کو میں نے سینڈ کیا. صحیح. اور بہت اچھا رپلائی آیا مجھے کہ مزہ آ گیا. صحیح. کیونکہ ہم اپنے فرینڈ سے واقف ہوتے ہیں، کسی میوزک سے لگاؤ، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو اسی کے کچھ مطابق. ہیں جو انگلش پسند کرتے ہیں، کچھ مگر کچھ ہیں جو صرف میوزک پسند کرتے ہیں، ان کو الفاظوں سے کوئی مطلب نہیں. ہاں، وہ ایک سنگل انسٹرومنٹ کی دھن بھی ہو سکتی ہے. کسی کی بھی ہو، فلوٹ کی بھی دھن بہت ہی مدھر اور بہت خوبصورت میٹھی، میں کہوں گی کہ جی جی. جب میں اس کو سن کر نہیں رہ سکی. یہ دنیاوی میوزک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو کلام پھر دنیاوی طور پر ہم اس موسیقی کو احمقوں کا راگ کیوں کہتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دنیاوی موسیقی اس قدر اٹریکٹیو کیوں ہے، اور نہ اس کی وجہ کو سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اگر کلام کی ہم بات کریں تو کلام اس چیز کو احمقوں کا راگ کہتا ہے، تو کلام تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کہیں غلط ہے، کیونکہ کلام ہی سچائی ہے، اور اسی سچائی کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں. تو اس سوال کا جواب یہ ہے، اس کے لیے پھر ہمیں تخلیق کی طرف جانا پڑے گا، شروعات کی طرف جانا پڑے گا. جس طرح سے خدا نے انسان کو تخلیق کیا، بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے پہلے خدا نے فرشتگان کو تخلیق کیا. اور جب خدا دنیا کی تخلیق کر رہا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے، تو اس وقت میں آسمان پر فرشتگان کا جو گروہ تھا وہ خدا کا ثنائی گروہ تھا، خدا کی ثنا کرنے والا گروہ تھا. اور اس گروہ کی رہنمائی لوسیفر کیا کرتا تھا، جسے بائبل مقدس میں اور بھی کئی نام جیسے صبح کا ستارہ، فجر کا فرزند وغیرہ کہا گیا ہے. یہ سب نام بائبل مقدس میں ابلیس کے لیے استعمال کیے گئے، اور ابلیس جو نام ہے وہ اس کو گرائے جانے کے بعد دیا گیا. بالکل جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، وہ صبح کا ستارہ تھا اور ممسوح کروبی ہوتے ہوئے، کیونکہ خدا کا بہت ہی مقرب فرشتہ تھا، وہ انتہائی خاص مسح شدہ خدمت اس کے ذمہ تھی. وہ سایہ افغن ہوتے ہوئے خدا کے پہاڑ پر خدا کے تخت کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے تھا. کیا بات. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اپنی خوبصورتی اور حکمت میں وہ خاتم الکمال تھا.
کیا بات ہے. اسی طرح سے خاتم سازی، یعنی جتنی بھی صنعتیں خدا نے بنائیں ان کی خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت اس کی پیدائش کے روز سے ہی اس کے ساتھ تھی. یہ ساری جو تخلیق اس کے حوالے سے ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں یرمیہ کی کتاب میں اس کے بارے میں ملتا ہے. بلیسنگز تھی اس کے پاس. اور خدا نے اس سے موسیقی کے سازوں سے تخلیق کیا تھا. یہ سب سے اہم بات ہے. واہ. بائبل مقدس میں حزقیل نبی نے اپنی کتاب میں ٹاربٹس اور پائپس کا ذکر کیا ہے. یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹاربٹس اور پائپس کے ساز اس کی ذات کا حصہ تھے. جیسے میں نے بتایا نا کہ سازوں سے اس کو تخلیق کیا گیا تھا، تو وہ ان سازوں کو بخوبی استعمال کرنا جانتا تھا اور وہ ان سازوں کو خدا کی حمد و ثنا کے لیے ہی استعمال کیا کرتا تھا. یہاں پر صیغہ جمع استعمال کیا گیا ہے، یعنی سازوں کو، کیونکہ یہ ساز کوئی ایک ساز نہیں تھا. جس طرح ہمارے بدن میں بہت سارے اعضاء ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سازوں سے تخلیق کیا گیا تھا، تو یہ سارے ساز اس کی جسم کا حصہ تھے. اعضاء تھے مطلب بالکل، یہ اس کے اعضاء تھے جنہیں وہ مطلب کتنے ساز اس کے ساتھ. یہی بات ہے نا کہ مختلف سازوں کے ذریعے سے اپنے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ خدا کی حمد و ثنا ستائش کیا کرتا تھا اور جنہیں وہ مختلف انداز میں بجاتا بھی تھا. اب ہم دیکھیں فلوٹ کی آپ نے اگزامپل دی، تو فلوٹ سے ایک وہ لکڑی کی ٹکڑا ہے ایک طرح سے اور مختلف اس میں سوراخ ہے. اگر ویسے اس کی ساخ کی بات کی جائے تو اس میں سے کتنی طرح کی دھنیں، کتنی طرح کی آوازیں نکلتی ہیں. بالکل اسی طرح سے طبلہ اگر ہم لیں تو طبلے میں سے بھی کئی طرح کی آوازیں نکلتی ہیں. بہت سارے ایسے، میں نے ایک دفعہ سنا تھا ایک جگہ پر، بہت ہی ماہر طبلہ نواز تھا اور اس نے بارش کے جو بادل گرجنے کی آواز طبلے سے نکالی، گھوڑے کی ٹاپ کی آواز طبلے سے نکالی. کیا بات ہے. تو اس طرح یہ جو ممسوح کروبی تھا وہ اپنے بدن کے مختلف سازوں سے خدا کی تعریف و تمجید کیا کرتا تھا. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل و ساخت میں تال، سر اور ساز تینوں بدرجہ اتم موجود تھے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوسیفر بذات خود ایک چلتا پھرتا سازینہ تھا. واہ کیا بات ہے. اب وہ الہی اور کائناتی موسیقی کا ایک حصہ تھا اور جب تک وہ خدا کے ذات اقدس کے تابع رہا یہ موسیقی ہم آہنگی کے ساتھ چلتی رہی. بے شک. اور لیکن پھر ایک وقت آیا کہ سایہ فگن اور ممسوح کروبی نے اپنا الگ سے راگ الاپنا شروع کر دیا. یہ بھی بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے. اور یوں اس نے خدا کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہا. آسمانی موسیقار اور میر مغنی نے اپنی خوبصورتی، دانشمندی اور مسح شدہ خدمت کو ایک الگ رنگ میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس کے بجائے اس نے گھمنڈ، بغاوت اور خود غرضی کا ساز بجانا شروع کر دیا. اس طرح سے آسمانی سازینہ غیر ہم آہنگ ہو گیا اور پھر یوں ہوا کہ دھن ہی بگڑ گئی. بالکل. گناہ اور نافرمانی نے اس خوش آوازی کو مایوسی اور اداسی کے سروں سے بھر دیا تھا. اسی طرح اگر ہم، سوری آپ کو میں نے روکا، اسی طرح اگر ہم جب ورشپ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی میوزک چل رہی ہوتی ہے، ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساز اور آواز ایک ہو. بالکل. تبھی جو ہے ایک ماحول بنتا ہے اور مطلب پرفیکٹ چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے. جہاں کہیں اگر تو سنگر آؤٹ ہوتا ہے تو وہ بجانے والا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اگر اس نے تھوڑا اس کو آؤٹ کیا تو پھر سنگر نہیں گا پاتا. دیکھیں کہ وہ دونوں چیزوں کا ساتھ ہونا کتنا ضروری تھا. اور جس طرح ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لوسیفر کے بارے میں بتایا کہ کمال تھا اس کو حاصل، اور اس کی ذات جو تھی وہ سازینہ تھی. تو بعد میں جب وہی اپنا دھن جب بجائیں گے تو پھر یہی ہے. تو اس طرح سے بے سری موسیقی شروع ہو گئی اور یوں کائنات کی ایک الہی ہم آہنگی جو تھی اس میں بگاڑ پیدا شروع ہو گیا. یہ سب کچھ یسایہ کے 14ویں باب میں ہمیں صحیح تفصیل ملتی ہے. بائبل مقدس میں یسایہ نبی کے صحیفہ کے 14ویں باب میں یہ صحیح تفصیل ہمیں ملتی ہے. لوسیفر کے اندر یہ شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ اسی کی عبادت کی جائے اور یوں اس نے خدا بننے کی خواہش اور حسرت کو حاصل کرنے میں اپنا مقام کھو دیا اور تیسرے آسمان سے پھر خدا نے اس کو نیچے گرا دیا. آپ کو پتہ ہے خدا، ہمارا خدا غیور خدا ہے، اور جس طرح جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے حضور کسی اور غیر معبود کی تمجید نہ کی جائے، اسے سجدہ نہ کیا جائے، بالکل، تو وہ کیسے یہ برداشت کرتا ہے کہ وہ اس کی تخلیق ہی اٹھ کر اس کے حضور کھڑی ہو جائے اور اس کے آگے وہ اپنا سر اٹھائے. تو اپنی لوسیفر نے اپنی اس بغاوت میں اور بھی کئی فرشتگان کو شامل کر لیا. تو یوں یہ تمام پورے کا پورا گروہ جو ہے وہ نیچے پھینک دیا گیا. لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ نہایت ہی مہربان ہے،
کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خدا کی رحمت کا آپ مظاہرہ دیکھیں کہ خدا نے جب لوسیفر کو نیچے گرایا تو خدا نے کوئی چیز اس سے واپس نہیں لی، جو اس کی خصوصیات اس کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ تھیں، ان تمام خصوصیات کے ساتھ، یعنی اپنی حکمت و دانش، اپنی خوبصورتی اور اپنی موسیقی کی نعمت کے ساتھ اسے زمین پر پٹکا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھینکے جانے کے بعد وہ ان تمام چیزوں کو نسل انسانی کو بھٹکانے کے لیے، میں یہی سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ شاید میرے ناظرین پریشان ہو گئے ہوں گے کہ سسٹر ایسٹر بہت سیریس بات کر رہی ہے اور میں مسکرا رہی ہوں۔ میں یہی سوچ کے مسکرا رہی تھی کہ وہ جو پازیٹیو چیزیں تھیں اس کے پاس، جس سے وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے پرفارمنس دیا کرتا ہوگا۔ اگر آپ جب بات کر رہی تھیں اس کی خوبصورت آواز کی، اس کی سازوں کو بجانے کی، تو میرے مائنڈ میں ایک ویژول چل رہا تھا کہ اگر ہم کسی بڑے بڑے میوزیشنس کو سوچتے ہیں، کسی سنگر کو سوچتے ہیں، تو ایک بہت بڑا کراؤڈ اور بہت خوبصورت اس کی آواز ہوگی، وہ پتہ نہیں کیا کیا ساز بجا رہا ہوگا، اور جب اس کو اس سے نکالا گیا تو اب وہ اس کو اپوزٹ وے میں یوز کر رہا ہے۔ اور اگر دیکھیں دنیاوی میوزک میں ہم جو مطلب دیکھتے ہیں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو، وہ اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ان سے کون سا گناہ سرزد ہو رہا ہے، کون سی خطائیں ان سے ہو رہی ہیں، تو وہ اسی سینس میں ہم چلے جاتے ہیں کہ وہ بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں ایک اور بات بیان کرنا چاہوں گی کہ جو چیزیں میں نے ابھی بیان کی ہیں، ایک بہت ہی مشہور انگریزی پوئٹ ہیں جان ملٹن، انہوں نے اپنی نظم پیراڈائز لاسٹ میں بھی ابلیس کے بارے میں جو نقشہ کھینچا ہے، وہ پڑھ کے یا سن کے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ابلیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ اس نے بھی اس کی بہت زیادہ تعریف بیان کی ہے، اور پھر یہی بتایا ہے کہ اپنی نافرمانی، اپنے گھمنڈ، اپنی بغاوت کی وجہ سے اس کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ مگر یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے، دیکھیں ابھی جس طرح آپ نے بتایا کلام سے، کہ اس نے اس سے کچھ بھی نہیں لیا۔ بالکل ہاں، خدا، ہمارا خدا نہایت ہی رحیم خدا ہے، بے شک، جو وہ چیز وہ دینے والا خدا ہے، وہ لینے والا خدا نہیں۔ تو خدا جو ایک دفعہ دے دیتا ہے، وہ اس نعمت کو پھر ہم سے دریغ نہیں کرتا، وہ ہم سے لیتا نہیں، یہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب پھر جو حکمت و دانش اور موسیقی کی نعمت اس کے ساتھ تھی، جو اس کی تخلیق کا حصہ تھی، وہ ایز اٹ از ابھی بھی اس کے ساتھ ہے، اور اب وہ اس سے نسل انسانی کو شیطانی اب وہ چونکہ روحانی تو نہیں رہی نا، وہ نعمت اس کی اب شیطانی بن گئی اور نفسانی ہو گئی ہے۔ تو یہ نفسانی موسیقی ہی وہ استعمال کر رہا ہے، جس کے لیے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے۔ بالکل، جس کو وہ خدا کے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے کہ وہ خدا سے دور رہیں، اور غیر اخلاقی یا جو بھی اس موسیقی کو سن کر ان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو موسیقی بذات خود بری چیز نہیں ہے، موسیقی غیر اخلاقی یا اخلاقی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال ہی اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اب چونکہ اس کی کہانی میں چاہوں گی کہ اختتام تک پہنچے، اب شیطان کی جو عملداری ہے وہ ہوا پر قائم ہو گئی، تیسرے آسمان سے اس کو نیچے پھینکا گیا، تو جو بیچ کے دو آسمان ہیں، پہلا اور دوسرا آسمان، تو وہ اس کے قبضے میں آ گئے۔ اب وہ اس اپنی موسیقی کی نعمت، چونکہ وہ اپنی موسیقی کی نعمت کے ساتھ، اپنی حکمت و دانش کے ساتھ زمین پر گرا ہے، تو یہ ساری نعمتیں وہ دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ خوبصورتی جو موسیقی میں پائی جاتی تھی، اب وہ گناہ آلودہ ہو گئی ہے، کیونکہ ابلیس بغاوت کر کے گناہ کر چکا، تو وہ گناہ آلودہ ہو گئی ہے۔ وہ موسیقی جو صرف خدا کی عبادت و حمد و ثنا کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب وہ اسے خدا کے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بالکل، اب وہ دنیاوی اور جسمانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ مسخ شدہ موسیقی اور موسیقار رہنما کی خدمت جو لوسیفر کے پاس تھی، اب وہ اسے گناہ اور بدی کے لیے استعمال میں لا رہا ہے۔ یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ ایک عربی روایت کے مطابق سب سے پہلی جو دنیا میں موسیقی ہے وہ ایک نوحہ ہے۔ عربی روایت کے مطابق دنیا کی سب سے پہلا گیت جو ہے وہ ماتم اور ایک نوحہ ہے، اور جو حابل کے لیے گایا گیا تھا۔ چونکہ زمین پر دنیاوی طور پر پہلا گناہ جو ہے، اس سے پہلا گناہ تو باغ عدن میں ہوا نا، تو زمین پر دنیاوی طور پر سب سے پہلا گناہ حابل کا قتل ہے، تو اسی وجہ سے پہلا جو گیت ہے وہ بھی ایک ماتم اور ایک نوحہ ہے۔ دنیاوی سرگرمیاں جتنی بھی ہیں وہ ہمیشہ گناہ سے جڑی ہوتی ہیں، جبکہ خدا کی موسیقی میں عبادت کا عنصر نہایت ہی نمایاں ہے۔ لوسیفر کی موسیقی کے ساتھ دلچسپی اور تعلق بالکل واضح ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ دنیا کو اپنی جانب مائل کر رہا ہے۔
اور اپنی عبادت کے لیے اکساتا ہے، یہ تو اس کی خواہش ابھی تک کافی حد تک پوری بھی ہو رہی ہے ہاں اب ہو رہی ہے، لیکن جو اس کی ایک خواہش تھی کہ خدا کے برابر ہو سکے وہ نہیں ہو وہ تو سکی۔ امپاسبل ہے نا، وہ تو اس کی سوچ ہے۔ وہ آسمانی ہیکل کا امیر مغنی تھا، لیکن وہ کلیسیا کا کاہن بننا چاہتا تھا، اس وجہ سے ہی آسمانی کلیسیا بٹ گئی۔ لوسیفر اپنی عبادت کروانا چاہتا تھا، اور اس کی وہ خواہش ابھی تک بھی قائم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے دور میں بھی، جب مسیح یسوع 40 دن کے فاقہ کے بعد آزمائے گئے تو پہلی 2 آزمائشوں کے بعد اس نے تیسری اپنی آزمائش کیا رکھی تھی کہ اگر تو مجھے گر کر سجدہ کرے تو یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ یہ پورا واقعہ ہمیں متی رسول کی انجیل کے 4 باب کے 8ویں سے 10ویں آیت تک ملتا ہے۔ آج بھی اس کے سب سے کامیاب ہتھیاروں میں سے موسیقی ہے، جسے وہ انسانوں کو خدا سے دور کرنے اور نجات حاصل نہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس نے موسیقی سے کنارہ کشی بھی بالکل اختیار نہیں کی، بلکہ اپنی اس خدمت کو جو آسمان پر ایک مسح شدہ خدمت تھی، اب وہ اس کو بدی کے لیے، برائی کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ موسیقی کی قوت سے واقف ہے۔ بالکل۔ اسی لیے میں کہوں گی کہ بائبل اور کلام مقدس دنیاوی موسیقی کو اہم کو کا راگ قرار دیتے ہیں۔ بالکل، یہاں پر بہت سارے ایسے پرستار ہوں گے، ورشپرز ہوں گے جنہیں اس طرح کے چیلنج کا سامنا ہوگا، کیونکہ ہماری گیدرنگ میں ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ جب خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو جس طرح ابھی آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لوسیفر کی خصوصیات بھی، اور جب اس کا نام ابلیس ہوا تو اس کی خامیوں پر بھی نگاہ کروائی، ہمارا دھیان اس طرف کروایا، تو یہاں پر ایسے پرستار جو خدا کی پرستش کرنا ہی اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنا سرمایہ میں کہوں گی سمجھتے ہیں، تو جب دنیاوی طور پر لوگ آپ کو یہ کہیں کہ کیوں نہ آج غزلوں کی محفل ہو جائے، کیوں نہ آج کچھ اسپیشل ہو جائے، محفل لگاتے ہیں، تو یہ وہ آزمائش ہے، یہ وہ ہتھیار، وہ ہتھ کنڈے ہیں جو ابلیس اپنے شاگردوں کے تھرو آپ پر ڈلواتا ہے۔ تو خدا سے دعا کریں کہ خداوند آپ کو اپنا پرستار بنائے رکھے، اپنی پرستش کے لیے استعمال کرے، نہ کہ ابلیس کی پرستش کے لیے۔ سسٹر، آخری سوال میں کرنا چاہوں گی آپ سے، اور ٹائم شارٹ ہے بالکل ہمارے پاس۔ سوال یہ ہے سسٹر کہ کیا کلیسیائی یا مسیحی عبادت میں گیت گانے کا مقصد اور ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم کلیسیائی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو منادی کے لیے تال اور الفاظ کا استعمال کلیسیائی مبلغین حتیٰ کہ بائبل کے نبیوں تک نے کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی مسیحی کلیسیائیں منادی اور بشارت کے لیے موسیقی اور گیتوں کو ہی استعمال کر رہی ہیں، اور بڑے بھرپور انداز میں کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی کروسیڈز ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو سیشن ہوتا ہے جب عبادت کا آغاز ہوتا ہے تو وہ گیتوں اور زبوروں سے ہی شروع کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی کلیسیائی تاریخ کی تمام اصلاحی تحریکوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو گیتوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تمام جو بڑے علماء گزرے ہیں، مارٹن لوتھر ہیں، جان کیلوین ہیں، اور کیتھولک بھی جتنے بھی بڑے ہمارے مفکرین گزرے ہیں، تو ان سب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ گائکی متن کے جو بھی متن بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتی ہے۔ گا کر اگر کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ اس جہاں میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں بھی اب نئی ریسرچ جو تعلیم میں بھی آئی ہے اس میں یہی ہے کہ اگر بچے گا کر کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ زیادہ عرصے تک ان کے ذہن میں رہتی ہے۔ تو یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ گائکی متن میں ایک نئی روح پھونک دیتی ہے، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جماعتی گائکی جماعت کی صورت میں جب ہم گاتے ہیں تو وہ آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے ایک سنگل آواز کی صورت میں جاتی ہے۔ تمام مسیحی بائبل کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق جب عبادت میں شامل ہو کر باجماعت ہو کر گاتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ بے شک۔ ڈاکٹر کانسٹینس چیری چند وجوہات بیان کرتی ہیں جن کی بنا پر عبادت میں، مسیحی عبادت میں گیت گانا کیوں ضروری ہے۔ وہ چند وجوہات بیان کرتی ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر مسیحی عبادت میں گیت گانا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ خدا کا حکم ہے۔ کلام مقدس میں نئے عہد نامہ میں کرنتھیوں کے خط کے 14ویں باب کی، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 14ویں باب کی 24ویں آیت، افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 19ویں آیت اور گلتیوں کے خط کی 3 باب کی 16ویں آیت کے مطابق گیت گانا کوئی ایک چناؤ، کوئی ہماری چوائس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم ہے۔
پولس رسول بار بار کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے روحانی مزامیر اور گیت اور غزلیں گایا کرو. بے شک. تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے تو گائیں, وہاں سے یہ ہے کہ گایا کرو. تو سب سے پہلا تو یہ بائبل ہمیں حکم دیتی ہے. دوسری بات یہ, ہم اس لیے گاتے ہیں کہ یہ حق ہمیں بائبل مقدس سے ملا ہے. کیا بات ہے. خدا نے حضرت داؤد کے وسیلہ سے ہیکل میں لاویوں کو مقرر کروایا اور باقاعدہ ایک گائیکی کا نظام متعارف کروایا. منظم انداز میں لاویوں کے گھرانوں اور گروہوں کو گانے کا حکم دیا گیا تھا. داؤد نبی نے اس نظام کو منظم انداز سے متعارف کروایا, اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لاوی جو تھے, جو منتخب شدہ لوگ تھے, وہ ہیکل کی تعمیر سے پہلے ہی ان کو چن لیا گیا تھا, اور تقریباً 4000 کے قریب لاوی گیت گانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے, جن میں سے تقریباً 288 لوگوں کو صرف گانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا, جو بربط, ستار اور جھانج کے ذریعے سے عبادت اور پرستش کرتے تھے. پرفیکٹ پلیئر ہوں گے یقیناً. تیسری بات جو ڈاکٹر کانسٹنس ٹیری بیان کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے گاتے ہیں کہ ہم انفرادیت کی دیوار کو توڑیں, زبردست بات. اور جماعتی طور پر گاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں, یعنی روحانی تعلق قائم کریں. اور چوتھی بات یہ ہے, یہ ہمارے ایمان کے اظہار کا وسیلہ ہے. بطور مسیحی جب ہم گیت گاتے ہیں تو گیتوں کے دوران ہم اپنے کئی عقائد کا اقرار کرتے ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ ہم جب گاتے ہیں تو ہم اپنی برادری کو تحریک دیتے ہیں. جب با مقصد کلام بیان کیا جاتا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے متن خوبصورت اور مسحور کن دھنوں اور مختلف آوازوں کے ساتھ یہ گیتوں کا چناؤ جب کرتے ہیں تو یہ سب ہم آہنگ ہو کر تحریک دیتے ہیں اس پیغام کی طرف جو خدا کا خادم بیان کرنے کو ہوتا ہے. اور سب سے آخری تو نہیں لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ گیتوں کے وسیلہ سے مسیحی تعلیم و تربیت اور کردار سازی ہوتی ہے. ارجنٹائن کے گیت نگار پابلو سوسا کے مطابق کلیسیا کی تعلیم و تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی, اس وقت تک عقیدہ نہیں بن سکتی جب تک اسے گایا نہ جائے. یہاں پر سسٹر میں ایک بار پھر معذرت خواہ آپ کو روکنے کی, کیونکہ ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں ناظرین اسی کو کنٹینیو کریں گے اور پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ. اپنی آراء, اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.